اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ پوچھا کون سی؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کا حکم کرنا۔ چنانچہ عمر لانو کی یہ خصوصی صفت تھی، وہ ہر کسی کو نیکی پر کھڑا کر دیتے تھے، پش اپ کرتے رہتے تھے، فالو اپ کرتے رہتے تھے، سستی نہیں آنے دیتے تھے، دین میں کسی کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا درہ مشہور ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر جمے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے ایک حکم پر کیا عمل ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، جب مسلمانوں کی فتوحات خوب بڑھ گئیں اور کچھ دیر ایسی بھی گزرتی تھی کہ جب مجاہدین کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو عمر فاروق لانو نے ایک خط لکھا امیر لشکر کے نام اور کہا کہ حفاظ قرآن مجید کے بہت سارے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اب جو ہے کم نظر آتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ فوجی لوگ اپنے جگہوں پر ہیں اور کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں تو ان کو کہو کہ یہ قرآن مجید کو یاد کریں۔ عمر لانو کے ایک فرمان پر ہزاروں صحابہ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ ان کی ایک بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دیا ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے۔ تو نبی علیہ تو عمر فاروق لانو نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات نیکی کا حکم کرنا، اور دوسری بات نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ عمر فاروق لانو خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے۔ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس بیت المال میں خوشبو آئی جو تقسیم کرنی تھی لوگوں میں۔ ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں اس خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور کرے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمانے لگے نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب تم تقسیم کرنے لگو گی تو اس وقت تمہارے ہاتھوں پر جو خوشبو لگے گی تو وہ حصہ تو تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں اتنا بھی بیت المال کے پیسے سے فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ عمر فاروق لانو بیٹھے ہوئے امور خلافت کا کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عمر فاروق لانو نے دروازہ کھولا، آئے اور بیٹھ گئے۔ پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرنے آیا ہوں۔ دوبارہ پوچھا امور خلافت کا کام ہے یا ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ذاتی پرسنل بات ہے۔ عمر فاروق لانو نے پھونک ماری، چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ علی لانو حیران ہوئے کہ اے عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر عمر لانو نے جواب دیا علی آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی باتیں کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ سبحان اللہ، جو اتنے امین تھے کہ بیت المال کے ایک ایک پیسے کا اتنا خیال کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے تھے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے۔ تو عمر لانو کی 3 پسندیدہ چیزیں، فرمایا نیکی کا حکم کرنا، اور دوسرا برائی سے روکنا، اور تیسرا فرمایا کہ سادے کپڑے پہننا۔ عمر لانو کو اللہ رب العزت نے اتنی فتوحات دی تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا بہت سارا روزینہ متعین کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معمولی پیسہ لیتے تھے جس میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ لباس پہنتے تھے تو بہت سادہ لباس ہوتا تھا۔ ان کے لباس کی حالت سن لیجئے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو محاصرہ کر لیا۔ یہودی اس وقت وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء
تمہارے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم صاحب کتاب ہیں، ہماری کتابوں میں اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے، اور ان کے آگے صحابہ کی بھی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا۔ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پائیں گے تو بغیر لڑے ہم چابیاں حوالے کر دیں گے، نہیں پائیں گے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے۔ امیر لشکر نے پیغام بھیجا امیر المومنین عمر فاروق لانو کو کہ آپ تشریف لائیے، تو عمر لانو چلے۔ جب چلے تو سادہ کپڑے تھے، چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ صحابہ لانوں میں سے بعض نے کہا آپ نمائندہ بن کے جا رہے ہیں اور آگے کفار کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اچھا لباس پہن لیں، اونٹ کی بجائے گھوڑے کی سواری کر لیں۔ تو عمر لانو نے ان کے کہنے پر ایسا کر تو لیا، لیکن جب چند قدم اٹھائے رک گئے، فرمانے لگے میں اپنے دل کی کیفیت میں تغیر محسوس کر رہا ہوں۔ وہی کپڑا بدل کر پرانا لباس پہن لیا اور اونٹ پہ اوپر سواری کر لی، غلام کو ساتھ لے لیا۔ راستے میں غلام کے ساتھ یہ طے پایا ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلنا، اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم سواری کر لینا۔ سبحان اللہ، یہ اس زمانے کے مالک اور غلام کا تعلق ہوتا تھا۔ اتنا انسانوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، ہر چیز کو شیئر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، چنانچہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ کی شان کہ جب آخری منزل آئی تو غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا، عمر لانو کے پیدل چلنے کا وقت تھا۔ غلام نے عرض کیا میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے چونکہ سامنے لوگ موجود ہوں گے۔ عمر فاروق لانو نے کہا ہرگز ایسا نہیں۔ چنانچہ اس حال میں وہاں پہنچے کہ امیر المومنین تو نکیل پکڑے چل رہے ہیں، ان کا غلام اونٹ کے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے، اور امیر المومنین کے جسم میں جو کپڑے ہیں اس میں کئی پیوند ہیں، جن میں سے ایک پیوند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنی کتابیں نکال کر دیکھیں تو تورات و انجیل کے اندر یہی نشانیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ بنیں گے، وہ جو فتح کریں گے بیت المقدس کو، وہ اس حلیے میں آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر یہودی علماء نے کنجیاں خود بخود ان کے حوالے کر دیں، اور بیت المقدس فتح کرنے کی سعادت عمر فاروق لانو کے حصے میں آ گئی۔ تو عمر لانو فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف کرنا، دوسرا نہی عن المنکر کرنا، اور تیسرا سادہ لباس پہننا۔ جب عمر لانو نے یہ بات کہی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تڑپ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سی چیزیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو بھی تقسیم کرے اور محتاجوں کو بھی دے، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، ہمیں کچھ پیسہ دے دیجئے، ہم چیزیں منگائیں اور کچھ کھانا پکائیں، آج مکہ کی بیوائیں اور یتیم آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے کھانا، ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں دے سکوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھ کر آئے،
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے اندر کھانا بھی پکا ہوا ہے اور یتیم اور بیوائیں جو مدینہ کی تھیں وہ بھی آ کے کھا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا عائشہ یہ کھانا کیسے بنایا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ سے پیسے مانگے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے حصے میں ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا. ہر بیوی کو ایک اونٹ لدا ہوا مل گیا، تو میرے حصے میں بھی ایک اونٹ آیا. یہ بیٹے کی طرف سے اپنی ماؤں کو ہدیہ تھا. ہم نے اس اونٹ کے سامان میں سے چیزیں لیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ان یتیموں بیواؤں کو بھی کھلا رہے ہیں. یہ سن کے نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا. سبحان اللہ، یہ وہ حضرات تھے جن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی تھیں. تو عثمان غنی لانوں کی ایک خاص جو ہے وہ پسندیدہ بات یہ تھی کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. دوسری بات فرمائی ننگوں کو کپڑے پہنانا، یعنی اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں تو اس کو کپڑا ہدیہ کر دینا، یا کسی کے پاس استطاعت نہ ہو نئے کپڑے بنوانے کی اس کو کپڑے منگا کر دینا. آج کی مسلمان عورتیں تو اپنے کپڑوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں کے اوپر صدقہ ہی نہیں کرتی. اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. کسی مسلمان کے جسم کی ستر پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ستر پوشی کریں گے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ بہت سارے کفار پیش کیے گئے. ایک عورت ایسی تھی بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھر رہی تھی. چنانچہ بچے کے پیچھے اتنی وہ بے دیوانی بن گئی تھی، ہوش نہیں تھا. ننگے سر اچانک نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، اپنے صحابی کو بلایا، فرمایا یہ میری چادر لے کر جاؤ اور اس بچی کا سر ڈھانپ دو. اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافرہ لڑکی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے، تو اس کا سر چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے جسم جو ہے ان کی ستر پوشی فرماتے تھے، اور عثمان غنی لانوں کو یہ بات بہت پسند تھی. چنانچہ انہوں نے 3 باتیں بتائیں. پہلی بات کہ پسندیدہ چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری بات ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ، عثمان غنی لانو جامع القرآن ناشر القرآن تھے. انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر بھجوا کر تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا. چنانچہ وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ عین شہادت کے وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بلکہ ان کے خون کا چھینٹا قرآن مجید کے اوپر آ کر گرا، اور جس لفظ کر گرا وہ لفظ کیا تھا کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ، ہر انسان دنیا میں جو شہید ہوتا ہے کسی کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی گواہی مٹی دے گی، کسی کی گواہی کوئی اور چیز دے گی. عثمان غنی لانوں کی سعادت دیکھیے، قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا. یہ درجہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا. عثمان غنی لانوں کا قول بہت مشہور ہے، فرماتے تھے اگر دلوں کے اوپر ظلمت نہ ہوتی تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل کبھی بھر ہی نہیں سکتا تھا. واقعی بات ٹھیک ہے، آج ہمارے دلوں میں ظلمت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پڑھنے لگتے ہیں 1 صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 1 پارہ پڑھے